انہوں نے مجھے بتایا کہ ایک مرتبہ میں رات کے پچھلے پہر تہجد کے لیے مسجد میں گیا۔ اللہ پاک نے جتنی توفیق دی اتنی دیر میں نے نماز پڑھی اور ذکر کیا۔ پھر مجھ پر نیند کا غلبہ ہو گیا۔ میں نے خواب دیکھا کہ ایک قافلہ مسجد میں آیا۔ اہل قافلہ کے چہرے نہایت حسین و جمیل اور نورانی ہیں۔ میں نے جان لیا کہ یہ انسان تو نہیں ہے بلکہ کوئی اور مخلوق ہے۔ ان کے ہاتھوں میں تھال ہیں جن میں عمدہ آٹے کی برف کی طرح سفید روٹیاں ہیں۔ ہر روٹی پر انگوروں کی طرح چھوٹے چھوٹے قیمتی موتی ہیں۔ اہل قافلہ میری طرف متوجہ ہوئے اور کہنے لگے، یہ روٹیاں کھا لو۔ میں نے کہا میرا روزہ ہے۔ تو وہ کہنے لگے، یہ مسجد جس کا گھر ہے اس نے حکم دیا ہے کہ تم یہ کھانا کھا لو۔ میں نے کھانا شروع کر دیا کہ جب میرا مالک حقیقی عز و جل مجھے حکم دے رہا ہے تو پھر میں کیوں نہ کھاؤں۔ کھانے کے بعد میں نے وہ موتی اٹھانا چاہے تو مجھے کہا گیا، انہیں چھوڑ دو، ہم تمہارے لیے ان کے بدلے ایسے درخت لگائیں گے کہ جن کے پھل ان موتیوں سے بہتر ہوں گے۔ میں نے کہا وہ درخت کہاں لگائے جائیں گے؟ کہا گیا ایسے گھر میں جو کبھی برباد نہ ہوگا اور وہاں ہمیشہ پھل اگتے رہیں گے، کبھی ختم نہ ہوں گے اور نہ ہی خراب ہوں گے۔ وہ ایسا ملک ہے جو کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ وہاں ایسے کپڑے ہوں گے جو کبھی پرانے نہیں ہوں گے۔ اس گھر یعنی جنت میں خوشی ہی خوشی ہے، میٹھے پانی کے چشمے ہیں، وہاں سکون اور آرام ہے۔ ایسی پاک باز بیویاں ہیں جو فرما بردار، ہمیشہ خوش رہنے والیاں اور دل کو بھانے والی ہیں۔ وہ نہ تو کبھی ناراض ہوں گی اور نہ ہی ناراض کریں گی۔ لہذا دنیا میں جتنا ہو سکے تم نیک اعمال کی کثرت کرو۔ یہ دنیا تو نیند کی مانند ہے کہ آنکھ کھلتے ہی رخصت ہو جائے گی، اور لہذا اس میں جتنا ہو سکے عمل کرو اور جلدی سے جنت کی طرف آ جاؤ جہاں دائمی نعمتیں ہیں۔ وہ جنت کا ذکر کر رہے تھے۔ پھر میری آنکھ کھل گئی، لیکن ابھی تک میرے ذہن میں وہ خواب سمایا ہوا تھا اور میں جلدی جلدی اس گھر یعنی جنت میں پہنچنا چاہتا تھا جس کا مجھ سے وعدہ کیا گیا۔ حضرت سیدنا یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد ان بزرگ نے تقریباً 15 دن وہ بزرگ زندہ رہے۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا۔ جس رات انتقال ہوا میں نے اسی رات ان کو خواب میں دیکھا۔ مجھ سے فرمانے لگے، کیا تم ان درختوں کے پھلوں کو دیکھ کر متعجب ہو رہے ہیں کہ ان میں کیسے کیسے پھل لگے ہوئے ہیں؟ میں نے پوچھا، تمہارے لیے جو درخت جنت میں لگائے گئے ہیں ان میں کس طرح کے پھل ہیں؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ تو ایسے پھل ہیں کہ جن کی تعریف بیان نہیں کی جا سکتی۔ خدا عز و جل کی قسم، جب کوئی اللہ عز و جل کا مہمان بنتا ہے تو وہ پاک پروردگار عز و جل اس کو ایسی ایسی نعمتیں عطا فرماتا ہے جن کے اوصاف بیان نہیں ہو سکتے۔ اس کے کرم کی کوئی انتہا نہیں، وہ اپنے بندوں پر بے انتہا کرم فرماتا ہے۔ اللہ عز و جل ہم گناہ گاروں پر بھی اپنا خصوصی کرم فرمائے اور ہمیں بھی اپنے حبیب مکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، آمین۔ چھپ چھپ کے جہاں سے کہ نہیں دیکھ سکوں میں، چھپ چھپ کے جہاں سے کہ نہیں دیکھ سکوں میں، جنت میں مجھے ایسی جگہ میرے خدا دے۔ اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور کئی مرتبہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ دنیا جو ہے نا، یہ یہاں پر ہم لوگ ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، یہ قید خانہ ہے، یہ سمجھو۔ وہ کسی نے کہا تھا کہ کون کہتا ہے کہ مومن مر گیا؟ ارے بھائی، قید سے چھوٹا وہ اپنے گھر گیا۔ یہ دنیا ہم لوگوں کے لیے سمجھو قید خانہ ہے، اور ہم لوگ یہاں پر ایک ایگزام دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے امتحان کے لیے بھیجا ہوا ہے، اور ہم سب کا امتحان ہو رہا ہے، اور کون اس امتحان میں پاس ہوتا ہے وہ تو آپ کو آگے چل کے پتہ چلے گا۔ اور ہماری زندگی کوئی زیادہ بڑی زندگی نہیں ہے، 80-90 سال اس ٹائم اگر کوئی جی لیتا ہے تو بڑی بات ہے، ورنہ بہتوں کی موتیں ایسے ہی ہو جاتی ہیں، بہت لوگوں کی جو ہے جوانی پر ہی، بہت لوگوں کی بچپن میں ہی۔
اور بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو 80-90 تک پہنچتے ہیں۔ تو اس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں، اللہ کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ کی جتنی عبادت کریں گے اتنا ہی بہتر ہے، اور توبہ کرتے رہا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کا یہ رویہ بن جانا چاہیے کہ ہم اٹھیں بھی تو حضور پر درود پڑھتے ہوئے، ہم چلیں بھی تو حضور پر درود پڑھیں، ہم سونے جائیں تو حضور پر درود پڑھیں۔ ہمارے